ٹھیک ہے، کسی نے 10 سال کا چلانا لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا جی چچا نے اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، یہ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ اور اذیت یہی ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں بنو امیہ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ محفوظ کیا ہوا، اللہ نے حدیث پہ لگا دیا نا کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ واقعہ ضعیف ہے۔ وہ جو سچی باتیں ہیں، راز کی باتیں تو ایک آدھ کو ہی بتانی ہے نا، مجمع کو تو نہیں بتائی جاتی۔ اگر کوئی حدیث کسی ایک بندے سے مل گیا تو یہ دیکھیں بندہ کون، اور پھر دیکھیں یہ حدیث کیا ہے۔ لیکن چونکہ بنو امیہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر آج تک پریشر ہے، تو ایسی حدیثوں کو بنو امیہ والوں نے پہلے بھی نکالا، جب ان کا بس چلا وہ احادیث کتابوں سے نکالی گئی۔ لیکن آج بھی ایسی حدیث موجود ہے کہ عقل حیران ہو گئے۔ پاک ہم شکل پیغمبر ہے، جب کربلا میں میدان جنگ کا رخ ہوا تو وہاں اپنے تعارف 2 لفظ تھا، پورا ایک خطبہ ہے۔ پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ تھا کہ انا علی ابن الحسین ابن علی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، نحن بیت اللہ اولا بالنبی، ہم بیت اللہ ہیں، بے شک سبحان بیت اللہ، بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں دیواروں والا مکان ہے، نالے والا مکان ہے، ہم وہ ہیں جن کے اندر خدا رہتا مقام الہیہ، نحن بیت اللہ واولا بالنبی، واولا بالنبی، اس کا ترجمہ لوگوں نے بڑا محتاط کر کے کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ سنا دیتا ہوں پھر جو میرے سمجھ میں آتا ہے پھر وہ کرتا ہوں۔ واولا بالنبی، یہ کہ ہم نبی کے بعد ساری مخلوقات سے اعلیٰ، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اکثر رائٹرس نے لکھا، لفظ یہ نہیں، اولاد، ہم تمہارے نبی سے بھی اولاد ہیں، نبی سے بھی اس سے بھی اس سے بھی اولاد ہے۔ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، یہ اس کو فی الحال ہضم کرنا ہضم کر اب دوسرے شہزادہ پاک کی جانکاری مورخین لکھتے ہیں کہ جب پاک شہزادہ میدان میں آیا نا تو سب سے پہلے معلوم مقابلے میں آیا جس کے بارے میں کہا کہ یہ 1000 جوانوں کے ساتھ اکیلا لڑتا ہے۔ وہ میدان میں آ کے ابھی لڑا، تھوڑا نہیں ہو گیا، کھائے ہو گیا۔ اب اس کے 4 بیٹے، چاروں باپ کے مقابلے کے بعد وہ چاروں بھی 1000 سے لڑنے والے، چاروں بیٹے 1 بائی 1 میدان میں آئے، اور چاروں جب تھے انہوں نے ایک منٹ نہیں تھا۔ اب میدان کربلا میں مختلف فگرز دی گئی ہیں، کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 10 کہتے ہیں، کوئی 12 کہتے ہیں۔ ایسے جوان آئے ہوئے تھے کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 10,000 کے مقابلے میں ایک تھا، اور سارے لہنم بھائی سارے کے سارے
یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم حلموں والے شہنشاہ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اس سے کم ہمارے مقابلے کا کوئی جوان نہیں ہے، انہیں سے لڑے۔ اب ان میں سے ایک ملعون کا نام تھا ارزخ، ارزخ الف ر ز ہوتے والا ہاں، ٹھیک ہے۔ عمر ابن سعد اس کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے وہ انہیں دنوں انہیں دلیاں روٹیاں توڑنے پہ آ چل دیس چلا دے مقابلے پہ۔ وہ آگے سے کہتا ہے وہ بالا نہ اور میں والی سرکار نہ لڑ۔ اس نے کہا جس کو تو بچہ سمجھ رہا ہے، اس نے یہ 5 پہلوان منٹوں میں آپ کر دیے ہیں۔ کیا؟ تو میں بیٹھا ہوں بتانے جائیں گی خبر چل نہیں جناب روز دے رہے پین پین کے اور پر مت آتی کی طرح پاک شہزادہ علی مقام کو پانا اور آپ کے بڑکن چڑھنے بجائیں تو پاک شہزادہ فرماتے ہیں کہ تو یہ گلا نہ کر اپنا وان ٹرینڈ ہے تو کر لے تاکہ تیرے دل سے حسرت نہ رسے تو تیرے میں موقع نہیں دے۔ تاریخ میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے 70 مختلف بال کیے، ہر بار کو پاک شہزادے نے رد کیا۔ جب 70واں بار کیا تو وہ پہلا ہی کوئی بار تھا جو دوبارہ دہرایا، اس کو رد کر کے پاک شہزادہ علی مقام کہتا ہے بےمانی کرو، بےمانی تھا پہلے کیوں آ گئی مان کے تیرے پاس ہوتے ہیں مولا سے فرماتے ہیں وہ میں تیرے نال جی لڑنا تیرے تو لڑتی خمید مینو خمید نہیں تھی فرماتے ہاں کی ثبوت ہے؟ سخی فرماتے ہیں کہتے اینا بھی نہیں پتا جس ویلے لڑن لکھ ہوئے تے بگی یہ تسمے ٹائٹ کر کے بن نہیں دینے تیرے تے جتیاں نے تسمے ہی لوز نے کھلے ہیں۔ اب اس نے نا فوراً نیچے جوتی کی طرف دیکھ ادھر اپنے نیچے جوتی کی طرف دیکھا ادھر پاک نے نیچے سے تلوار اوپر اٹھائی اور جب گردن اٹھائی تو سوچے اور جملہ کا سلامت رہے فرماتے ہیں تینتے یہ نہیں پتا کہ میدان جاتی تو دشمن کی گاتی سے نہیں پتا کہ میدان جنگی سے دشمن کی گل نہیں بسم اللہ آج کی نشست میں دعا مانگ لو پتہ ہی کیک والے یہ ٹھیک ہے کھڑے ہو